السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، غیر مقلدین کے دو بڑے محقق، ان کے درمیان پھر سے اختلاف، پھر سے ایک دوسرے کے مد مقابلہ آ گئے۔ پہلے بھی ان کا اختلاف چلا آ رہا ہے۔ پہلے جو غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری اور عمر صدیق، ان کے درمیان ابتسام الہی ظہیر، یہ ان کا اختلاف ہوا۔ ابھی تازہ یہ 2024 کا تازہ اختلاف ابھی قریب میں شروع ہو گیا ہے عمر صدیق اور ابتسام الہی ظہیر کے درمیان۔ ابتسام الہی ظہیر اور عمر صدیق کا بھی تازہ اختلاف کس بات پر ہوا ہے، کیا کیا کہا ہے، عمر صدیق نے کیا کہا، ابتسام الہی ظہیر نے کیا کہا، ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ آپ توجہ سے سنیے گا اور غور کیجیے گا کہ غیر مقلدین کے محقق کس طرح آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کھینچ تان رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، ابھی حال ہی میں ایک ویڈیو کلپ آئی ہے اس کی، ابتسام الہی ظہیر کی۔ غیر مقلدین کے جو علامہ ہیں ابتسام الہی ظہیر، ان کی ویڈیو کلپ آئی ہے عورت کی حکمرانی کے سلسلے میں کہ عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ حدیث پاک سے بات ثابت ہے کہ اپنے معاملات کو عورت کے سپرد کرنا ناکامی ہی ناکامی ہے۔ کسی حلقے کی قیادت بھی عورت کے سپرد کرنا یہ کامیابی کی علامت نہیں، خدا یہ کسی صوبے یا پورے ملک کی یا اس کے حوالے کر دی جائے۔ اللہ نے آیت الدین میں اس بات کا ذکر کیا، ایک مرد کے مقابلے دو عورت ہوں گواہ، کیونکہ عورت کے اندر تیقن کی کیفیت یا جو مینٹل سٹیبلٹی کی کیفیت ہے یا یاداشت کے اوپر جو ارتکاز کی کیفیت ہے وہ ایوریج لیول کے اوپر مردوں سے کم ہوتی ہے۔ ایکسیپشنل کیسز میں کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی جینیس ہوتی ہیں، بڑی انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں، لیکن احکامات ہمیشہ ایوریج کے اوپر متعین کیے جاتے ہیں۔ جب یہ ویڈیو کلپ آئی اس کے بعد مولانا عمر صدیق، ان کے جو مناظر ہیں، انہوں نے اپنے فیس بک پیج پر انہوں نے ایک تحریر لکھی فیس بک پر، وہ ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، اور اس نے کچھ اعتراضات کیے ہیں ابتسام الہی ظہیر پر۔ ہم جب وہ سنیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ان کا اختلاف کس چیز پر ہے۔ عمر صدیق نے جو تحریر لکھی کہ علامہ ابتسام الہی ظہیر کا ویڈیو بیان عورت کی حکمرانی کے بابت سنا، لیکن ہمیشہ کی طرح ان کا یہاں بھی دوہرا معیار ہے۔ بھائی وہ ہم بات کہہ رہے ہیں، یہ خود مان رہے نا، اور یہ ایک جگہ نہیں کہہ رہا کہ دوہرا معیار ہے، کہہ رہا ہمیشہ کی طرح ان کا یہاں بھی دوہرا معیار ہے۔ اب دیکھیں غیر مقلد کس طرح اپنی بات ظاہر کر رہے ہیں اور سچائی سامنے آ رہی ہے نا۔ لکھتے ہیں کہ عورت کی حکمرانی کسی بھی نظام کے تحت ہو، وہ حکمرانی وفاقی ہو یا صوبائی ہو، ہم اسے جائز نہیں سمجھتے، یہ عمر صدیق لکھتے ہیں۔ لیکن اب آتے ہیں ابتسام الہی ظہیر کی طرف، لیکن عورت کی نصف گواہی کی بنیاد پر اسے نااہل سمجھنا قطعاً درست نہیں ہے۔ پھر اس نے دلائل دیے ہیں اور سوالات کیے ہیں۔ لکھا کہ جن خواتین نے علامہ صاحب کو ووٹ ڈالے، کیا ان کے ووٹ بھی آدھے شمار کیے گئے؟ اب کہتا ہے آپ کے حق میں عورت گواہی دے تو پوری، عورت کے حق میں کوئی گواہی دے تو ادھوری۔ پھر لکھتے ہیں اب عورت کی گواہی پر عرض گزار ہوں، کیا عرض گزار ہیں؟ لکھتے ہیں معاملات کے صرف ایک پہلو میں عورت کی گواہی نصف ہے، روایات و درایت میں حدود و احکام میں عورت کی گواہی مرد کے برابر ہے، بلکہ بعض صورتوں میں مرد سے بھی معتبر ہے۔ یہ عمر صدیق لکھ رہے ہیں۔ آگے اس کی کچھ صورتیں لکھی ہیں کہ حرمت رضاعت عورت کی گواہی، حیض و نفاس، عدت وغیرہ وغیرہ، اور یہودی کے ہاتھوں مقتولہ صحابیہ کی گواہی، اور دین کا ایک تہائی حصہ سیدہ عائشہ ام المومنین کی روایت سے اور صحابہ کرام کی روایت پر سیدہ ام المومنین کی درایت کا غلبہ، بچیوں اور خواتین کے تعلیمی اداروں میں عورتوں کا پرنسپل اور محتمم ہونا بھی ناجائز ٹھہرے گا، کیونکہ ولو امرہم کے عموم میں یہ منصب بھی داخل ہے۔ آگے لکھا امید ہے علامہ صاحب اپنی تبحر علمی سے فیض یاب فرمائیں گے۔ اب یہ صورتیں لکھی ہیں، وہ عورت کی حکمرانی کو رد کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو دلیل دی ہے وہ دلیل بنتی نہیں، اس کے رد میں اس نے یہ چیزیں جو ہے نا لکھی ہیں، دلائل لکھے ہیں، وہ ابتسام الہی ظہیر، یہ عمر صدیق صاحب۔ اب جب عمر صدیق نے یہ تحریر لکھی اور اسے شیئر کیا تو ابتسام الہی ظہیر پر یہ چیز بڑی گراں گزری، اچھا نہیں لگا، اس نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے بھی ایک تحریر لکھ ڈالی، فیس بک پیج پر تحریر لکھ ڈالی، اور لکھا کہ مولانا عمر صدیق کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، میں ان کو جواب دینا مناسب اور ضروری نہیں سمجھتا، لیکن معاملہ چونکہ ایک شرعی امر کا ہے۔ اب یہ شرعی مسائل میں لڑ جھگڑ رہے نا، معاملہ چونکہ شرعی امر کا ہے اسی لیے وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ مولانا نے عورت کی سربراہی کے متعلق میرے بیان کو دوہرے معیار سے تعبیر کیا۔ میں نے عورت کی سربراہی کی بنیاد مالیاتی معاملات میں اس کی نصف گواہی کو قرار دیا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں، میری گفتگو کی بنیاد یہ حدیث ہے،
اور حدیث بخاری شریف کی پیش کی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ فارس کی سلطنت والوں نے بوران نامی کسرا کی بیٹی کو بادشاہ بنا لیا، تو آپ نے فرمایا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی جس کی حکومت ایک عورت کے ہاتھ میں ہو۔ آگے لکھا کہ چلتے چلاتے میں نے یہ بھی کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک نبی بھی عورت نہیں گزری، لیکن مولانا نے اس دلیل کو سرے سے نظر انداز کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے مالیاتی امور میں عورت کی نصف گواہی کا ذکر کیا۔ مقصد یہ سمجھانا تھا کہ عورت اگر حاکم ہو تو اس کا سابقہ بہت سی مالیاتی معاملات سے پڑتا ہے، تو جب اس کی گواہی ان معاملات میں نصف ہے تو وہ کامیاب حکمران کیوں کر ہو سکتی ہے۔ ایک عام فہم بات کو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا عمر صدیق نے کیا کیا ہے، کہتے ہیں کہ ایک عام فہم بات کو مولانا نے خواہ طول دینے کی کوشش کی، مقصد بظاہر اپنی علمیت کے اظہار کے سوا کچھ نہ تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ عمر صدیق ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ میں بڑی علمی شخصیت ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابتسام علیہ ظہیر صاحب کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ عورت کے پردے کا حکم ہے، عورت اگر بے پردہ ہو کر اختلاط کرے گی تو یہ اللہ کی بہت بڑی نافرمانی ہے۔ آگے لکھا ہے کہ مولانا عمر صدیق ایک اچھے مبلغ اور مناظر ہیں، لیکن حسد اور رقابت نے ان پر اس حد تک غلبہ پا لیا کہ میری خاموشی کے باوجود آپ آئے دن بغض اور نفرت کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور آپ سے دین کا بہت کام لے اور اللہ مجھے حاسدوں کی حسد، شریروں کی شرارت اور فتنہ گروں کے فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اب عمر صدیق کی تحریر کے بعد ابتسام الہی کی تحریر آ گئی، اب مولانا عمر صدیق کی جواباً بھی تحریر آئی، جواب الجواب۔ دیکھیں یہ غیر مقلدین محققین ہیں، ابھی تازہ ان کا اختلاف ہوا ہے، تازہ ابھی یہ اختلاف چل رہا ہے، ممکن ہے آگے بڑھے۔ مولانا عمر صدیق نے لکھا کہ جناب ابتسام الہی ظہیر صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں، یعنی میں ان کی خدمت میں یہ لکھ رہا ہوں، لکھا کہ مجھے جناب سے حسد کیوں کرو، کہ مجھے بھائی کیوں ہوگا حسد۔ آگے لکھا زندگی کے کسی ایک شعبہ میں آپ اور میں رقیب نہیں اور نہ ہی مقابل ہے تو مجھے حسد کیسا۔ پھر لکھا میں تو زندگی بھر کسی مذہبی سیاسی عہدے کی دوڑ میں بھی کبھی شریک ہوا ہی نہیں، میرا آپ کا کوئی کاروباری مقابلہ بھی نہیں، میری اور آپ کی ڈگریوں کی دوڑ بھی نہیں، اور میرا اور آپ کا شخصی مقابلہ بھی نہیں۔ لکھتے ہیں کہ میں خاک آپ آفتاب چے نسبت خاک را، اگر جناب نے مجھے اپنا حاسد سمجھ لیا تو یہ بھی بہت بڑی ذہنی پستی ہے، جسے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے۔ میری تحریر میں اب وہ اپنی بات کہہ رہے ہیں کہ میری تحریر میں پیش کردہ سوالات کا کوئی جواب جناب نے نہیں دیا اور مجھ پر حاسد و رقیب ہونے کا مزید شفقت نامہ جاری کر دیا۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى محمد عمر صدیق۔ اس کے بعد علامہ ابتسام علی ظہیر کا کوئی جواب میں بڑی تحریر نہیں آئی، لیکن اس کے جلد ہی ایک شعر جو ہے نا انہوں نے تحریر کیا، لکھا ہے کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلائے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا ہے مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ بس اتنا ہی لکھا، اور پھر اب بولیں گے کہ نہیں بولیں گے، لیکن یہ ابھی ان کا آپس میں اختلاف ہوا۔ ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں جی، خود تحقیق کرنے کا نتیجہ دیکھ لیں۔ خود تحقیق کا نتیجہ یہ ہے کہ آخر میں نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ اسے صحیح نہیں سمجھ رہا، اسے صحیح نہیں سمجھ رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ عمر صدیق کو بھی ماننے والے یا ان کے پیروکار، ان کے پیچھے چلنے والے بہت سارے، اور ابتسام علی ظہیر کے بھی پیچھے چلنے والے بہت سارے۔ اب ان سے پوچھیں گے، ابتسام علی ظہیر والوں سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے عمر صدیق کی ہم بات نہیں مانیں گے کیونکہ وہ غلط ہے۔ عمر صدیق کی بات ماننے والوں سے پوچھیں کہ ابتسام علی ظہیر کی بات کو ہم نہیں مانیں گے کیونکہ عمر صدیق سچا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم غیر مقلد پوچھتے ہیں کیا یہ تقلید شخصی نہیں ہے؟ عمر صدیق کی تقلید شخصی کی جائے تو درست ہے، ابتسام علی ظہیر کی تقلید شخصی کی جائے، اس دور کے قرب قیامت کے لوگ ہیں اسی کی ہی بات درست ہے نا، یہی تقلید شخصی ہے نا، اس کی تقلید شخصی کی جائے تو درست ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کی جائے تو ان کو اچھی نہیں لگتی، بری لگتی ہے۔ پتہ یہ چلا جس طرح انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ ہمیشہ سے ان کا دوہرا معیار رہا ہے، تو غیر مقلدین کا بھی یہی دوہرا معیار رہا ہے، اپنے لیے کچھ اور، اوروں کے لیے کچھ اور۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کو